238 239 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی دو آیات میں اللہ نے نماز کے اہتمام کا ذکر فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو، پوری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطی درمیانی نماز کا اہتمام کرو، اور نماز میں عاجزی کے ساتھ سکوت، خاموشی اور توجہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرا حکم فرما دیا، اگر تمہیں کوئی خطرات ہوں، جنگ ہے، لڑائی لگی ہوئی ہے، نماز کے اس طریقے کے مطابق کھڑے ہو کر تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، جماعت نہیں ادا کر سکتے ہو، تو پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ جو پیدل ہے پیدل کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، جو سوار ہے سواری میں پڑھے گا، لیکن نماز کی گنجائش نہیں ہے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امن میں ہو جاؤ گے پھر اسی ترتیب سے نماز پڑھنا جس طرح تمہیں سکھائی ہے۔ حالت جنگ میں گنجائش رکھی لیکن نماز چھوٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیسا ہے؟ اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا حافظو، حفاظت کرتے رہو، الصلوات، تمام نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کا اہتمام کرو۔ واو خصوصیت کی۔ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے، خاموشی اختیار کرتے ہوئے۔ نمبر 2 کہ اگر خطرات ہیں تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خطرہ ہو دشمن کا، اگر تمہیں خطرہ ہو دشمن کا، مارے جانے کا، لڑائی کا، پھر بھی فَرِجَالًا، پھر پیدل بھی، جو رجال ہیں پیدل، وہ پیدل اپنی نماز پڑھیں گے، اور رکبانا، یا سوار ہوتے ہوئے، جو سوار ہیں وہ سواری پر پڑھیں گے۔
لیکن نماز کی چھوٹ نہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو گئے، پھر امن میں ہو تو فَذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نماز پڑھو، کما جیسے کہ علم، اس رب نے سکھایا ہے، کم تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، جو پہلے تم نہیں جانتے تھے، پہلے تم نہیں جانتے، نبی کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے تمہیں سکھا دیا، وہی طریقہ اختیار کرو۔ اس سے پہلے نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، اور پھر عورتوں کے حقوق کے، عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے، عورتوں کے مہر کے ادا کرنے کے احکام آپ سن رہے تھے۔ اس کے بعد بھی طلاق کے مسئلے آ رہے ہیں۔ درمیان میں 2 آیتوں میں نماز کا ذکر کر دیا، تو آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ پہلے بھی طلاق اور مہر کے، نکاح کے، اور بعد میں بھی طلاق، درمیان میں نماز، ایک طرف تو کرو طلاق کو، پھر نمازوں کا ذکر آتا، درمیان میں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا حکیم ہے، اس کا جو بھی حکم ہے بڑے اسلوب کے مطابق ہے، بڑے ایک طرز کے مطابق ہے۔ تو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا تھا نکاح کے احکام، نہ بن پائی تو فرمائے ظلم نہ عورت پر ہو نہ مرد پر ہو، 2 طلاق ایک، تاکہ ظلم کا دروازہ بند ہو، زیادتی کسی پر نہ ہو، حقوق تلف نہ ہو۔ طلاق تو اس کے لیے تھی، آپ نے سنا۔ پھر طلاق کی قسمیں شروع کر دی، پھر اس کے بعد عدت کی قسمیں شروع کر دی ہیں کہ تاکہ کسی کا حق تلف نہ ہو، عدت اتنی ہے، اتنا خرچہ دینا پڑے گا۔ عدت کے بعد فرمایا، تفصیل سنا دی ہے کہ عورت اپنی والی کے ساتھ ملتے ہوئے کہیں نکاح کر سکتی ہے، تاکہ اس کا بھی حق تلف نہ ہو، مرد بھی اپنا حق تلاش کرے۔ پھر عورت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے مہر کا ذکر کر کے فرما دیا، گویا کہ ابھی تک یہ ساری باتیں حقوق کی ادائیگی کی ذکر ہو رہی تھیں، نکاح بھی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے تھا اور گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے تھا۔ بعد میں جب بن نہ پائی تو طلاق دے دو، لیکن حق تلف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، 2 طلاق۔ پھر طلاق دینے کے بعد بھی عدت کے احکام آئے تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، عورت عدت میں رہے، کہیں پہلے شوہر کا بچہ نہ ہو، 3 مہینے تک رک، عدت کے اتنے ایام رک، تو رکے گی تو پھر خرچہ، فرمایا کہ ظلم نہ کرو، عورت کو خرچہ دو، حق تلف نہ کرو، مار دو، حق تلف نہ کرو۔ بچے کے دودھ پینے کا ذکر بھی آپ نے سنا، حق ادا کرو۔ تو گویا کہ حقوق کی ادائیگی اور حقوق کا تحفظ اور حق تلفی سے منع کیا گیا تھا، اور اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر ایک نظم قائم ہو کہ گھریلو اور معاشرتی زندگی میں حقوق بھی ادا ہوتے ہوئے نظر آئیں اور حقوق تلف ہونے سے بھی بچتے رہو، چاہے عورت کہے چاہے بچے کہے، ظلم نہ ہو۔ 3 باتیں ہوئی ہیں اس کا نتیجہ۔ یہ تدبیر منزل تھی کہ ایک گھریلو زندگی کو سکون ملاؤ، حقوق ادا ہوں اور حق تلف نہ ہو، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ جب یہ ایسا گھر بن جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ تو گویا اللہ نے فرما دیا کہ نظام اسلام کا امن کا دائی ہے،
ظلم سے بچاتا ہے، حق تلفی سے بچاتا ہے اور زیادتی سے بچاتا ہے، حقوق کی ادائیگی کی فکر دلاتا ہے۔ یہ تھا بندوں کے حقوق۔ فوراً رب نے کہا بندوں کے حق کے ساتھ خالق کا حق بھی ادا کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ یہ بندوں کے حقوق کا ذکر تھا۔ تدبیر منزل صحیح کی تھی، گھریلو زندگی صحیح کی ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا گھریلو زندگی صحیح کرتے ہو، خالق کے ساتھ رابطہ بھی بڑا قوی رکھو۔ گھریلو زندگی بھی تمہاری ٹھیک ہے، امن والی بن گئی، خالق کے ساتھ رابطہ بھی ہو گیا، تم ترقی پہ چلے جاؤ گے۔ ہر گھر امن والا بنا، خالق کے ساتھ تعلق جوڑا، ہر گھر امن والا ہو گیا۔ یہ تدبیر منزل کے بعد پھر اگلا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاست مدینہ۔ سیاست مدینہ شہر کا نام ہے، وہ شہر مدینہ کی بات نہیں کریں گے، یا ریاست مدینہ کی وجہ سے ادھر ذہن نہ جائے۔ سیاست مدینہ پھر ایک شہر کا نظم سنبھالو کہ ہر پورے شہر کے اندر پھر امن قائم ہو جائے۔ جب پورا شہر درست ہو جائیں گے، دوسرا شہر درست، تیسرا شہر درست، پھر آگے آ جائے گی تیسرے مرحلے پر پھر آئے گی سیاست ریاست، کہ پوری ریاست کو درست کرو۔ لیکن اسلام ابتدائی طریقے سے افراد کو درست کرتے ہوئے گھر کو درست کر کے شہر کو درست کر کے پورا ملک درست کرو اور آگے بڑھو۔ لیکن اس درستگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق پورے طور پر ہونا چاہیے۔ اور آج اللہ کے تعلق کا ذکر کیا کہ دنیاوی انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق بھی پورا ادا ہو۔ اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو باقی وہ پھر اپنی جگہ تفصیل ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ حقوق العباد کے ذکر آپ سن چکے ہیں کہ حقوق العباد میں کہ ہر بندے کا حق ادا ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، امن کا گہوارہ بنا دو گھر کو، ہر فرد کے اندر یہ جذبہ ہو، اور اس کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرو، روحانی قوت بھی پیدا کرو۔ اگر تمہاری روحانی قوت اللہ سے تعلق قوی ہو جائے گا، تم ایک طاقتور فرد بنتے ہوئے نظر آؤ گے، تمہارا معاشرہ طاقتور بنتا ہوا نظر آئے گا، تمہاری روحانی قوت ہوگی، تمہارا اثر ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کرو گے، اللہ سے تعلق جڑ گیا۔ ہر صورت میں نماز کی پوری حفاظت۔ اور نماز کی حفاظت کیسی جی؟ کہ ٹرکانا نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت یہ وقت پہ ادا کر۔ وقت چلا گیا، تو نے نماز کی کیا حفاظت کی؟ وقت ہی اس کا چلا گیا تھا، آخر میں آیا فٹ پار کر دیا۔ وہ حدیث میں آتا ہے منافقوں کی طرح، کوے کی طرح ٹھونگے مار کر نہ جاؤ، وقت پہ۔ اور نمبر 2، وقت پہ ادا کر، یہ حفاظت ہوگی، وقت کی بھی حفاظت کر۔ پھر نماز کے مقام اور رتبے کی بھی حفاظت کر، وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، مرد کی، عورت کی گھر میں ہے، اور جماعت تو سے ضائع ہوگی، تو نے نماز کا بہت بڑا حق تلف کر دیا، حفاظت نہیں کی ہے۔ پھر تیسرے درجے پر نماز کے فرائض کا اہتمام کر، کہ پورے فرائض، پورے واجبات، پوری سنن، پورے مستحبات کی رعایت کر۔ اب رعایت کر دی، تو نے نماز کی حفاظت کی ہے۔ نماز کی حفاظت آگے یہ کام ہو گیا، وقت میں بھی پڑھی، جماعت کے ساتھ بھی پڑھی، تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کا بھی لحاظ کیا۔ اس کے بعد اتنی بڑی سعادت حاصل کر لی ہے، باہر جا کر گڑبڑ نہ کرنا، نماز کی حفاظت رکھنا، نماز ضائع نہ ہو جائے۔ باہر جا کر معاشرے میں معاملات درست رکھنا، نماز کی حفاظت رہے۔ معاملات درست نہیں ہوئے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں، تمہاری نماز کی حفاظت کہاں ہوئی ہے؟ نماز کی حفاظت ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر ایسے ہو گیا، انسان بن گیا ہے، معاشرہ بن گیا ہے، بازار بن گیا ہے،
ہمارے بازار درست ہو گئے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پوری حفاظت کر کہ میں نے نماز پڑھی ہے ضائع نہ ہو جائے، میں نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے بربادی آ جائے، کوئی حرام کا لقمہ نہ آ جائے جس سے میری نماز ضائع ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرما دیا والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا خصوصی اہتمام کرو۔ یا اللہ ساری نمازوں کا ذکر ہو گیا، حافظوا علی الصلوات، دوبارہ خصوصی طور پر الگ نماز کا ذکر کیا ہے۔ وسطیٰ کا معنی درمیانی نماز، اردو میں بھی ہے، مستعمل ہوتا ہے یہ لفظ۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اقوال مختلفہ ہیں، لیکن راجح اور صحیح تر قول عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کو وسطیٰ کہا ہے کہ عصر سے پہلے دن کی 2 نمازیں ہیں۔ دن کی، صبح بھی دن میں ہوتی ہے، صبح صادق سے دن شروع ہوتا ہے، تبھی تو روزہ ہمارا شروع ہوتا ہے، دن کا روزہ ہوتا ہے۔ اور صبح کی نماز، ظہر کی نماز دن میں ہے، اور عصر کے بعد 2 نمازیں رات میں ہیں، مغرب اور عشاء۔ مغرب رات شروع ہوئی تو مغرب پڑھتے ہیں، پھر آگے عشاء ہے، تو یہ نماز اس اعتبار سے درمیان میں آئی ہے۔ اور اس کا خصوصی حکم کیوں دے دیا؟ فرمایا خصوصی حکم اس لیے بھی دیا ہے، یہ عصر دن کے آخر میں رات شروع ہونے کے وقت آتا ہے، لوگوں کو دوڑ ہوتی ہے، کسان بھی دوڑ میں ہوتا ہے، کھیتی باڑی والا دوڑ میں، مال مویشی والا دوڑ میں، اوئے ہوئے ہوئے دن ختم ہو گیا، یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا، اور رات آنے والی ہے، جلدی جلدی یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ خصوصی طور پر فرمایا لحاظ رکھو اس کا۔ کاروباری آدمی بھی یہی کرتا ہے، اوئے دن ختم ہو گیا، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی اگرائی ہے وہ بھی اگرائی ہے، نماز پار ہو سکتی تھی۔ سفر والا بھی یہی ہو، وقت جا رہا ہے جی، دن ختم ہونے والا ہے، رات آنے والی، یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ ہے، نماز پہلے ہے۔ اس عصر کی نماز کا اہتمام کرنا، کہیں دنیا کی دوڑ میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، سفر میں، مصروفیت میں نماز کو آگے پیچھے نہ کر، اس کی حفاظت خصوصی کر۔ اور اللہ کا کرنا ہے، اسی میں کمزوری بھی دکھاتے ہیں، او اس فرار شمس ہو گیا، سورج ڈوبنے والا، اوئے وقت جا رہا ہے جی، جلدی جلدی، اللہ اکبر، فٹ فٹ پڑھو، اسی میں کمزوری آ جاتی ہے۔ فرمایا ایسے نہ کر، وقت پہ آ کر پڑھ اس کو۔ نمبر 2، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز فوت کر لی کأنما وتر اہلہ و مالہ، یہ یوں سمجھے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ اس کا گھر بار سارا تباہ کر دیا گیا۔ تو گھر بھی تباہ، گھر والے بھی تباہ، گھر کا احساسہ بھی تباہ، بتاؤ بندے کو دکھ کتنا ہوگا۔ نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن عصر کی نماز کی فوتگی کے اوپر اتنا ہی دکھ اس کو لگے گا، یہ ہسارے میں نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مسلمان بیچارہ دین سے دور ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں نمازوں کی۔ نماز جو پڑھی بھی وہ بھی کچھ افراد الحمدللہ ہیں، اللہ مزید استقامت دے، مزید ترقی نصیب فرمائے، باقی حال ہمارا کمزور ہے، بہت پتلا ہے۔ معاملات میں بھی جو اس سے پہلے معاملات ذکر کیے وہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں، عبادات کا ذکر ہوا ہے اس میں بھی ڈنڈی، حقوق العباد بھی تلف کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی تلف کرتے ہیں ہم۔ شریعت نے آج آیت میں حقوق العباد ذکر کرتے کرتے کہا حقوق اللہ کا بھی لحاظ رکھو، اور معاشرہ امن والا بنے گا، تمہارا ماحول امن والا، تمہارا شہر امن، تمہاری ریاست امن والی بن جائے گی، اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ اور اسی کو تدبیر منزل سے لے کر سیاست مدینہ آتی ہے، پھر سیاست ریاست، فرمایا اپنے نظم پہ آ جائے گی۔ سیاست کا معنی اعلیٰ اسلوب کے مطابق، نظم کے مطابق کام کرنے کو سیاست کہتے ہیں عربی میں، یہ عربی کا لفظ ہے کہ سارے حقوق ادا ہوتے ہوئے، ظلم سے بچتے ہوئے
اور زیادتیوں سے بچتا ہوا معاشرہ نظر آ جائے، ماشاءاللہ اس کا نام ہے سیاست۔ آج کل سیاست کا نام اور ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے۔ تو اللہ نے یہ ذکر کر کے فرما دیا عصر کی نماز، اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے بھی اہم ہے، عصر کی نماز اور صبح کی دونوں کی نمازوں میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ عصر کی نماز کی یہ فضیلت بھی آئی ہے کہ عصر کی جماعت کے وقت دو طرح کے فرشتے آئے ہوتے ہیں، ایک تو کرامن کاتبین ہے نا، یہ ساتھ رہتے ہیں، دو الگ ٹیمیں ہوتی ہیں۔ الگ ٹیمیں دن والے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں بندہ عصر کی نماز جماعت میں جائے گا، ہم بھی جماعت میں شامل ہوں گے، پھر ہم اپنی چھٹی کر دیں گے۔ اور رات والے عصر کی نماز سے پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم جا کر بندہ جماعت میں آئے گا اور ہم بھی جماعت میں شامل ہوں گے۔ نماز جماعت پڑھنے کے بعد بندے کا پہلا عمل ہم نماز لکھیں گے اور اپنی کارروائی شروع کر دیں گے۔ تو دن والے کہتے ہیں ہم جماعت میں شامل ہوں گے اور آخری عمل نماز لکھ دیں گے اور چھٹی۔ رات والے کہتے ہیں ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے عصر میں اور پہلا عمل نماز کے بعد بندے کا لکھیں گے کہ اس نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس کے بعد ہماری رات کی کارروائی چلے گی، رجسٹر چلے گا۔ تو عصر کو کتنے فرشتے لکھتے ہیں؟ دو طرح کے، دن والے بھی لکھتے ہیں، دن کا آخری عمل جماعت کے ساتھ عصر کی نماز، رات والے آئے ان کا پہلا عمل عصر کی نماز۔ کتنی بڑی قیمتی ہے، دو فرشتوں نے لکھی اور فرشتوں کی ٹیمیں ساتھ جماعت میں موجود ہیں، کتنی فضیلت ہے۔ پھر خصوصی نماز تو ہوئی ہے، دو طرح کے فرشتے ہر بندے کے ساتھ دو دو ٹیمیں آئی ہوئی ہیں۔ تو عصر کی نماز میں صرف بندے نہیں ہیں، بے شمار فرشتے کھڑے ہیں جماعت میں۔ تو جماعت میں فرشتے ہوں تو کیا مقام ہوگا اس جماعت کا۔ عصر کی بڑی فضیلت ہے جماعت کی، اور اس اہمیت کو فرمائے ضائع نہ کرو۔ اور صبح کا بھی یہی حال ہے، صبح فرشتے رات والے صبح کی جماعت میں دیکھتے بندہ نماز پڑھے، ہم جماعت میں شامل ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قرآن نے کہا کہ فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں نماز میں، رات والے اور دن والے آ جاتے ہیں، پھر وہ نماز میں شامل ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ یہ دو نمازیں ڈبل لکھی جاتی ہیں، بڑی سعادت والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور آج کل باہری نمازیں کام چل جاتا ہے، صبح کی نماز میں بے شمار غفلت ہے، لیکن بہرحال جو پڑھتے ہیں وہ عظمت والے لوگ ہیں، اللہ مزید استقامت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کو وسطیٰ فرمایا۔ جنگ خندق آگے اگلی آیت میں یہی آ رہا ہے۔ جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 دن تک کافروں کا محاصرہ مقابلہ کیا ہے، وہ لمبی تفصیل ہے، سورۃ احزاب میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک دن کافروں کی طرف سے صبح سے شام تک بمباری چلی ہے، اور خندق 3.5 میل پر پھیلی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دو بندے ادھر کھڑے ہو جاؤ، دو ادھر ہیں دو ادھر ہیں، کوئی خندق عبور کر کے رار نہ آئے، مدینہ کے اوپر یلغار نہ کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دفاعی پوزیشن میں رہے ہیں، دوپہر کے وقت بھی آرام نہیں، ظہر کو بھی آرام نہیں، برابر کی تیر اندازی چل رہی ہے۔ ظہر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکے، جماعت بھی نہیں ہے، جماعت 2 بندے مل کر جماعت کر لو، نہیں، موقع ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ عصر بھی ضائع ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا، غروب ہو گیا، مغرب بھی آخری ٹائم پہ جانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے فوت ہوتے وقت یہ الفاظ استعمال کیے، دائیں بائیں صحابہ سن رہے تھے۔ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا حبسونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے برے، انہوں نے آج ہم سے صلاۃ وسطیٰ بھی ضائع کرا دی ہے۔ عصر کی نماز پر نبی اتنے پریشان، حالانکہ جنگ ہے، عذر ہے بہت بڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب آخر ہوئی ہے، نبی نے امن ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، نبی نے صحابہ کو حکم دیا 2 اذان دی،
ادھر والے ساتھی ادھر نبی کے ساتھ تھے، آگے الگ الگ ٹولیوں میں جماعتیں ہوئی ہیں. نبی نے اذان دلائی، پہلے ظہر کی نماز کی قضا کی اور پھر اقامت ہو کر پھر دوبارہ اقامت کر کے عصر کی نماز کی قضا کی، پھر مغرب، پھر عشاء پڑھی ترتیب سے. 4 نمازیں نبی نے اکٹھی پڑھی عذر کی وجہ سے، لیکن پریشان بڑے ہوئے ہیں کہ عصر کی نماز بڑی اہم تھی. آج ہم سے حالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سارے مسلمانوں کو. فرمائے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کے لیے پھر کھڑے ہو جاؤ، پڑھو نمازیں، اہتمام کرو، عصر کا بھی اہتمام کرو، ساری نمازوں کا، لیکن قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. قانتین بمعنی ساکتین ہے، حدیث میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرما دیا چپ ہو کر. چپ کیسی؟ ہر اعتبار سے چپ، ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہو. اللہ اکبر. اس آیت سے پہلے اس قوموا للہ قانتین سے پہلے نماز میں بات چیت جائز تھی. بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی، ایک نہیں. بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں میں حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، جی میں حدیث پڑھتا ہوں. ارے حدیث بغیر استاد کے نہیں حل ہوگی. قرآن نہیں حل ہوتا، تو حدیث کو کیسے حل کرے گا؟ تجھے کیا پتہ ہے اس حدیث کا کیا مطلب، یہ کب کی ہے؟ اب بہت سارے لوگ یہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ان مولویوں نے اپنا ہی دین بنایا ہوا ہے. ایک صاحب کہنے لگا نماز تو بڑا اچھا کام ہے، آسان کام ہے، بات چیت بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. ان مولویوں نے ہمیں کہا چپ. او پاگل، تو نہیں سمجھا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام میں نماز میں بات چیت جائز تھی. مکہ سے صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے، حبشہ کے بعد نبی مدینہ ہجرت کر کے آئے، فیصلہ بدل گیا. حبشہ والے جتنے آئے، عبداللہ بن مسعود آیا، جعفر تیار آیا، بڑے صحابہ وہاں سے آئے، ابو موسیٰ اشعری آیا. آئے، ان کو نہیں پتا تھا نماز کا ٹائم ہوا. نماز میں آ کر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کھڑے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم یا عباد اللہ، اللہ کے بندو السلام علیکم، نحن من الحبشہ، ہم حبشہ سے آ گئے ہیں ہجرت کر کے. ماشاءاللہ. صحابہ چپ اور اشارہ کرتے ہیں ان کو چپ. وہ نہ سمجھے، انہوں نے کہا بار بار حدیث میں آتا ہے تو دوبارہ کہا ما لکم لا تنطقون، وہ کیا ہو گیا جواب نہیں دیتے ہو؟ سلام کیا جواب ہی نہیں دیتے تم؟ اس وقت صحابہ نبی نماز پڑھا رہے ہیں، پچھلی صف والے ان کے ساتھ کھڑے لوگ، وہ اس وقت تشہد میں چلے گئے. تشہد میں بیٹھے اس نے کہا، اور وہ صحابہ ان کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں تم ناراض ہو گئے، ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، جواب نہیں دیتے ہو. اس وقت بعض صحابہ نے، حدیث میں آتا ہے یضربون علی افواہہم علی افحاظہم، انہوں نے اپنے رانوں پر ایسے کیا. خدا کے بندو چپ ہو جاؤ، کیا کرتے ہو؟ سلام پھیرا، اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا پیچھے بات چیت ہوئی. کیا ہوا؟ کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا، ہمیں انہوں نے کچھ اور سمجھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمیں نماز میں تنگ کر رہے تھے. نبی نے فرمایا بھائی جو تمہارا دور تھا نا، پہلے نماز میں سلام تھا، کلام تھی، آ کر پوچھتے تھے، جماعت میں ملے نا کم صلی لیتا، کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ وہ کہہ دیتا 1 رکعت ہوئی ہے. چل بھائی نماز میں جواب بھی دے دیا، سلام کا بھی جواب ہو گیا. یہ چلتا تھا اسلام. اللہ وہ حکیم ہے، اس حکیم نے یہ جواز دیا ہوا تھا، کیا کریں؟ وہ حکیمانہ انداز میں چلتا ہے. اللہ بڑا کریم ہے. وہ نیا دور تھا نا اسلام کا. کہا نماز پڑھو، بات چیت بھی جائز ہے، آ جاؤ پڑھو صحیح. جس طرح آج کوئی اگر بگڑا ہوا دور ہے، بندہ کہتا ہے میں تو نماز پڑھوں گا لیکن میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ آج سے صحیح خدا کا بندہ میں شراب بھی پی، آؤ شراب بھی پی، نماز پڑھ، آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہو جائے گا. بات چیت بھی جائز ہے، آ جا. بعد میں آہستہ آہستہ اسلام راسخ ہوا. صحابہ نے کہا یہ تو کھیل نہیں ہے. نبی نے بھی آخر میں فرما دیا، اللہ نے بھی فرما دیا یہ نماز ہے، اللہ سے تعلق ہے، یہ کھیل نہیں. چپ. یہ آیت آ گئی حافظوا علی الصلوات، نماز کی پوری حفاظت کرنی ہے. وہ میں نے ابھی ذکر کیا، وقت کی حفاظت، جماعت کی حفاظت، فرائض کی حفاظت، سنن کی حفاظت، واجبات کی حفاظت. اور پھر اس حفاظت میں یہ بھی ہوتا ہے نماز کو نماز اللہ سے تعلق قائم کر، بندوں سے تعلق ختم، یہ بھی حفاظت ہے. اور آخر میں فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے چپ ہو کر کھڑے ہو جاؤ.
ساکت ہو جاؤ.